شیخ صاحب سوال ہے کہ ایک آدمی اگر صدقہ کرے تو اس کی نیت کے بغیر کیا اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ لیکن کیا والدین کے علاوہ اگر ان کی اہلیہ ہیں یا گھر کے بچے وغیرہ ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے؟ اگر آدمی نیت کیے بغیر صدقہ کرتا ہے، کسی کی بھی نیت نہیں کرتا، تو اس کے ظاہر ہے کہ والدین کو اس کے نیک عمل کا ثواب جائے گا. خاص طور پر وہ دعائیں مانگتا ہے، اس کے نتیجے میں والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جنتی کے درجات اللہ رب العزت اس کی اولاد کی دعاؤں کے نتیجہ میں بلند کرتا رہتا ہے. اور والدین نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھلایا ہے، ان پہ خرچہ کیا. زہرا کے ٹویٹر کو، قاری صاحب کو وہ باقاعدہ تنخواہ دیتے رہے ہیں قرآن پڑھانے کی. اب وہ بچہ قرآن پڑھے گا تو والدین کو ثواب جائے گا. جہاں تک مسئلہ ہے بیوی کا، تو ظاہر ہے کہ بیوی نے نہ تو اپنے شوہر کو پڑھایا نہ لکھایا. لیکن ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دو واقعات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو قرآن پڑھایا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو دین سکھایا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو باقاعدہ باریش بنایا. شادی ہوئی تو نہ داڑھی تھی، نہ دین تھا، نہ کچھ تھا، بس مسلمان تھے جیسے ہم سارے بقلم خود مسلمان ہوتے ہیں. اللہ نے ان خواتین کو توفیق دی، شادی کے بعد انہیں جا کے پورا قرآن پڑھایا، انہیں دین پہ لکھایا، داڑیاں رکھوائیں، دیندار بنایا. اب ایسی بیوی کو ثواب جائے گا. قرآن پڑھے گا تو استاد کی حیثیت سے تو جائے گا نا. استاد کا ثواب پکا ہے، نیت کرے نہ کرے. والدین جنہوں نے خرچہ کر کے پڑھایا ان کا ثواب پکا ہے، نیت کرے نہ کرے. بیوی جس نے اپنے شوہر کو پڑھایا، بیوی کا ثواب پکا ہے، وہ نیت کرے نہ کرے. لیکن اگر کوئی بیوی آئی اور شوہر نے اس سے کچھ نہیں سیکھا، گرچہ اچھی بات ہے تو سیکھنی چاہیے نا. شوہر ہی کیوں، بیوی ہی کیوں نہ سکھلائے، بیوی ہی کیوں نہ بتائے، اچھی باتیں لے لینی چاہیے. جو بھی سکھائے اچھی بات وہ لے لینی چاہیے. لیکن کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ استاد نہیں بنتی جیسا کہ عام طور پر رواج ہے، تو ایسی شکل میں اگر شوہر اپنی کمائی سے خرچ کرتا ہے، دل میں نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے، میرے بیوی بچوں کو دے. اس کے ساتھ اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی ہے، یا اللہ مجھے اور میری بیوی کو ثواب دے. بچے معصوم سمجھ کے اس کا ذکر نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر بالکل ایسی نیت نہیں بلکہ ٹھانی ہوئی ہے کہ اس کا ثواب مجھے ہی چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کو نہیں جائے گا. ایک شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ شوہر یہ نیت کر چکا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا صدقات و خیرات والا، اس میں خود بھی شامل ہوں گا اور میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شامل رکھوں گا. جیسے کہ قربانی کا معاملہ ہے، ابھی کل یہ وقت گزرا ہے. اگر کوئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ قربانی میری اور میرے گھر والوں سے، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. تو اس میں گھر والے شامل ہو گئے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب شامل ہو گئے. اسی طرح اگر شوہر نیت کرتا ہے کہ میرا صرف یہ آج کا صدقہ نہیں بلکہ میں جو بھی صدقہ کروں یا اللہ اس کا ثواب مجھے اور میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دینا، تو ان کو بھی یقیناً جائے گا اور وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم اتنا جتاتے ہیں اتنا کہ بھائی مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے اور آئی لو یو تھکتے نہیں، تو یہ کیا ہے کہ جب صدقہ کریں تو اس کے حصے کو بالکل نکال دیں. چاہیے یہی کہ مل کے، ہمارے یہاں رفیق حیات کا لفظ تو معروف ہے نا، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں. رفیق حیات ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کریں. نیک اعمال دیگر بھی وہ کرتی ہیں، آپ صدقے میں بھی اس کو شامل کریں. یہ رفیق حیات فی الدنیا والآخرہ ہو جائے.
دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنتی ہو جائے گی، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ کہیں اور وہ کہیں، دنیا میں تو رفیق حیات رہے، آخر میں جا کے مل نہ پائے، تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شوہروں کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ بھی نیت کر لیں گے تو کافی ہے۔ ایک مرتبہ نیت کر لی کہ یا اللہ جو بھی میں صدقہ خیرات کیا کروں گا اس میں میرے والدین میرے ساتھ شامل ہوں، وہ تو شامل ہوں گے انشاءاللہ، جو میری بیوی بچے ہیں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور ایسی نیت رکھنی چاہیے، ایسی نیت کر لینی چاہیے، اور بیوی کو خاص طور پر اس معاملے میں محروم نہیں کرنا چاہیے، جس کو ہم اتنا لاڈ، اتنا پیار، اتنے دعوے، اتنے بلند باغ نعرے مارتے رہتے ہیں۔ اپنے پیار کا ایک اظہار اس طرح بھی کریں اور اس کو بتا دیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پیار کرو تو اسے بتا دو کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ صرف حلال جائز پیار کی بات ہے، کہیں غلط جگہ پہ کوئی اس کو نہ لے کے جائے۔ اپنی بیوی ہے اس کو کہیں، آپ کا دوست ہے، مرد ہے اس کو کہیں، اور عورت ہے، عورت کی سہیلی ہے اس کو کہے، تو اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو وہ آگے سے اس کا جواب بھی دے۔ حبک اللہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرے، فی من احببتنی، جس کی محبت کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی ہے یا محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تجھ سے محبت کرے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا ایک بہت اچھا عمل ہے، یہ ہونا چاہیے، اور میاں بیوی آپس میں کریں گے تو اور بھی اچھا ہے۔ اور اس کو صرف زبانی نہ رہنے دیں کہ صرف زبانی پیار، عملی پیار، کپڑا لتا لا کے دیتے رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صدقہ خیرات کریں تو اس میں بھی شامل کر لیں، اچھا رہے گا۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب یہ ایک سوال ہے کہ بچوں کو ٹیب میں یا موبائل میں کارٹون گیمز کھیلنے دیا جا سکتا ہے جبکہ میوزک کو اوائڈ کریں گے، میوزک کو بند رکھیں؟ اگر میوزک کو بند رکھا جائے اور کارٹون بھی جائز قسم کے کارٹون ہو تو پھر کھیلنے کے لیے دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کارٹون آج کل جو آ رہے ہیں وہ جائز قسم کے نہیں ہوتے۔ یہ کارٹون ہم نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سندھ باد نام کے اخباروں میں کارٹون چھپتے تھے، اس میں بس ایسے الٹی سیدھی کچھ لکیریں ہوتی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے، لیکن پوری شکل مکمل طور پر ایسی نہیں ہوتی تھی۔ اب آج کل جو کارٹون آ رہے ہیں وہ اتنے مکمل مرد و عورت کی شکل ہوتی ہے، مکمل جانور کی شکل، یعنی اس کو یوں کہیں کہ اگر کوئی اس کو بہترین فوٹوگرافر فوٹو کسی جانور کی بناتا ہے تو وہ اس طرح کے کارٹون آ رہے ہیں، ہوتے کارٹون ہی ہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بالکل کسی فلم ساز نے یہ فلم بنا رکھی ہے۔ اگر اس طرح کے کارٹون ہوں تو وہ دیکھنے کے لیے بغیر میوزک کے بھی جائز نہیں، اور ان میں تو فحاشی بھی آ گئی، اس میں بہت غلط باتیں آ چکی ہیں، لہذا ان سے بچیں۔ اور اگر سادہ سے کارٹون ہیں اور ان میں کوئی اتنی واضح شکلیں نہیں ہوتی اور کوئی کسی قسم کی فحاشی نہیں ہے، آج کل کارٹونوں میں فحاشی موجود ہے، فحاشی نہیں، عریانی نہیں، سادہ سے ہیں، تو ان کو دیکھنے میں میوزک بند کر کے یہ بچے اس سے ٹائم پاس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کارٹونز اگر دینی قسم کے جو ہیں، خاص طور پر آج کل دینی کارٹون آئے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اسی طرح بعض دیگر چیزیں ہیں، قصص ہیں، اور وہ سارے کے سارے تعلیمی ہیں، ان میں باقاعدہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، وہ وقت پاس کرنے والے نہیں ہوتے۔ دو کام ہوتے ہیں، وقت بھی پاس ہو جائے گا اور تعلیم بھی ہوگی، انبیاء کے حالات اور مختلف امور کے بارے میں تعلیم جو ہے ان میں ہوتی ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی کارٹون دیکھتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، نہ صاف فوٹوز ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی عریانی اور فحاشی ہو۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، کیونکہ سوالات جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں تو میں اس حساب سے ترتیب کروں۔ وقت ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے، لیکن اب آپ کو لوگوں کا خیال کرنا ہوگا۔
پھر بھی شیخ صاحب ہمیں اندازہ ہو جائے تو لوگ پھر اپنے سوالات خود بند کر دیں گے کہ اب ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ تک اور کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ. کوئی حرج نہیں. ایک سوال ہے کہ محرم کے روزے 1 سے 10 تاریخ تک رکھنا کیسا ہے؟ کیا پورے مہینے میں رکھنے میں بھی وہی فضیلت ہے؟ ماہ محرم شروع ہو گیا جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے, اور اسلامی کیلنڈر کا, اسلامی تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے. اور ایک حدیث ہم نے ذکر کیا اپنے درس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل یا رسول اللہ بعد رمضان, کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم, رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو. یعنی محرم کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لیا اور فرمایا کہ تم بھی اس کو محرم کہتے ہو. تو ماہ محرم کے روزے پورا مہینہ رکھیں کوئی حرج نہیں, لیکن مسلسل ایک مہینے کے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے رمضان کے. یعنی سارا مہینہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چند چھوڑ دے, زیادہ رکھ لے, ایک دن چھوڑ دے ایک دن رکھ لے, ایک دن چھوڑ دے 2 دن رکھ لے, اس طرح کر کے 3 دن رکھ لے ایک دن چھوڑ دے, اس طرح کرتے کرتے کچھ روزے چھوڑے تاکہ پورا مہینہ نہ ہو جائے. پہلی بات یہ جائز ہے, اور یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں سوائے ایک دن کے روزے کو چھوڑ کر. وہ ہے کون سا روزہ معلوم ہے نا؟ وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کا روزہ ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ذوالحج کے پہلے 9 روزے یہ غیر حجاج کے لیے, اور 8 روزے حاجیوں کے لیے, کیونکہ حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا, تو ان کے لیے 8 روزے, باقی لوگوں کے لیے 9 روزے ذوالحج کے. ان کا مقابلہ سال بھر کا کوئی عمل نہیں کرتا, سال بھر کا کوئی عمل. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اعمال احب الاعمال الی اللہ, جو اللہ کو سب سے پیارے اعمال ہیں وہ ان دنوں میں کیے گئے عمل ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی عمل. صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, الا رجل, سوائے اس آدمی کا عمل خرج بنفسہ و مالہ, وہ اپنی ہتھیلی پہ مال اور جان دونوں لے کر میدان جہاد میں نکلا, فلم یرجع من ذلک بشیء, اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا. مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی, اس کا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ ہوگا. اگر جہاد کرتا رہا, مال بھی خرچ کرتا رہا, زندہ واپس آ گیا, غازی بن کے آ گیا, ان 10 دنوں کا عمل آپ کے اس ارشاد کی روح سے پھر بھی بڑھا ہے. اب ان کے بعد اب آ جائیے ماہ محرم, تو باقی مہینے رمضان کو چھوڑ دیا اور ان 10 دنوں کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق کہا ہے کہ رمضان کے بعد, لیکن چونکہ وہاں موجود ہے ایک دن کے روزے کا ثواب, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور دوسری حدیث موجود ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل جہاد سے بھی بڑا عمل ہوتا ہے. تو باقی جو روزے ہیں ان دنوں میں وہ آدمی جتنے بھی رکھے, پورا مہینہ نہ کرے, 2-4 چھوڑ لے, 8-7 چھوڑ لے. ایک دوسرا یہ کہ اگر کوئی شروع سے لے کے 10 روزے تک مسلسل رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, بہت اچھا ہے. بعد میں نہ رکھ پائے تو نہ رکھے. اور اگر کوئی اتنے نہیں رکھتا تو کم از کم وہ 9 اور 10 کا 2 روزے ضرور رکھ لے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے روزے کے بارے میں خاص طور فرمایا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور اسی طرح جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے نا کہ روزے جو سب سے بہترین ہے رمضان کے بعد,
وہ بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزہ ہے 10 تاریخ کا، اس تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 دن، اور اس سے پہلے جو روزے ہیں ان کا 1 سال سے یا 2 سال سے تعلق نہیں، لیکن فضیلت والے ہیں باقی دنوں کی نسبت، وہ بھی رکھے۔ اور اگر کسی کا 9 تاریخ کا روزہ نکل جاتا ہے، نہیں رکھ پاتا، تو وہ 10 اور 11 کر لے، 10 اور 11 کر لے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ 9، 10، 11 کے 3 رکھے، 9، 10، 11 کے 3 رکھے۔ اور 9، 10، 11 کے 3 رکھنے کے بارے میں ایک روایت ہے صوموا قبلہ بیوم وبعدہ بیوم، جبکہ صحیح ترین اس سلسلہ میں صوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، اور معنی فرق ہے تھوڑا کہ 10 محرم سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، اور دوسرا معنی ہے 10 محرم سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، یعنی ایک حدیث میں 2 روزے اور ایک میں 3 کا ذکر ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اکمل ترین، افضل ترین شکل 3 ہے کہ 9، 10، 11 3 رکھ لے۔ اور 11 کے رکھنے کی خاص طور پر جو ایک توجیہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزے چاند کی رویت حلال میں کچھ لوگوں نے شک و شبہ ظاہر کر دیا ہے کہ نہیں جی ابھی چاند 2 تاریخ کا لگتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی چاند تو ہوا نہیں تھا، یہ ایسے اعلان ہو گیا۔ اس طرح کی شکل میں اگر کوئی 10 اور 11 کا رکھتا ہے تو اس کا 10 بہرحال آ جائے گا، یعنی اگر 1 دن کم ہے تب بھی 10 آ جائے گا، 1 دن زیادہ ہے تب بھی 10، اس میں 3 دنوں میں 10 آ ہی جائے گا۔ 9 والا 10 ہو جائے گا یا 11 والا 10 ہو جائے گا، ایک 10 اس میں ہوگا جس کا کفارہ، جس کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا اگر کوئی 3 رکھتا ہے اکمل ترین، پہلا درجہ، دوسرا درجہ 9، 10 کا، تیسرا درجہ 10، 11 کا، اور چوتھا درجہ ہے صرف 1 10 کا، صرف اکیلے 10 کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اس میں بھی ممانعت والی کوئی بات نہیں، اگرچہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے 9 کا روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے روزہ 10 کا رکھا اور فرمایا لئن عشت الی قابل، مسلم، مسند امام احمد وغیرہ کی حدیث، لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، یا 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ اہل علم نے اس میں یہاں کچھ آ کے مسئلہ ایک بنایا، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کا نہیں بلکہ 9 کا، جبکہ جمہور علماء امت یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 9 کا نہیں بلکہ 10 کا تو آپ نے رکھا، اور یہود کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ 9 اور 10 2 روزے ہو جائیں۔ تو یہ 4 شکلیں آپ کے سامنے ہیں محرم کے روزے رکھنے کی۔ اکمل ترین شکل سب سے پہلے نمبر پر 9، 10، 11، دوسرے نمبر پر 9 اور 10، تیسرے نمبر پر 10 اور 11، اور چوتھے نمبر پر صرف 10 تاریخ کا کسی پر بھی کوئی عمل کر لے جائز ہے، اور اگر کثرت چند دن کو چھوڑ کر سارے مہینے کا روزہ رکھے تو افضل ترین عمل ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا درست ہے؟ نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو اس کو آواز کے ساتھ تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی اگر وہ چھینک مارتا ہے، ایک واقعہ پیش آیا صحابہ کرام کے زمانے میں
کہ کسی آدمی نے بلند آواز سے چھینک ماری، تو ظاہر ہے کہ چھینک مار کے اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، جماعت میں بھی کھڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔ اب اگر کسی نے ساتھ سے یرحمک اللہ کہہ دیا تو آپ نے یہ بھی سکھلایا ہے کہ جو آدمی چھینک مارتا ہے وہ اس کا پھر جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہدیک اللہ ویصلح بالک، مفرد جمع کے صیغے سے۔ اب یہ تو نماز کے دوران ایک سلسلہ نیا شروع ہو جائے گا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو وہ اس وقت دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ لے اور اپنی نماز کو جاری رکھے، بلند آواز سے آپ کے ساتھ والا کوئی اس کو سن نہ پائے، اس طرح کے الفاظ سے کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ میرا سوال ہے، دودھ پلانے والی عورت پر روزے کی چھوٹ سے کیا مراد ہے؟ آیا انہیں صرف فدیہ دینا ہے یا بعد میں روزے بھی رکھنے ہوں گے؟ دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت یہ دو ہیں، ایک نہیں، اور تیسرا مریض ہے، اور چوتھا مسافر ہے۔ مریض، مسافر، دودھ پلانے والی اور حمل والی، ان چاروں قسم کے لوگوں کو جتنے روزے چھوٹ جائیں ان کے چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن جتنے روزے چھوٹ جائیں ان کو بعد میں پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں قرآن کریم میں بھی یہ واضح طور پر موجود ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اتنے بعد میں پورے کر لیں۔ اب خواتین کو جو حمل یا رضاعت، بچے کا دودھ پلانے کی حالت میں ہے، ان کو اسی مریض کے حکم میں شمار کیا گیا ہے کہ ان کا عذر ہے، ٹھیک ہے، عذر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں جتنے دن چھوڑیں گی اتنے دن بعد میں رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے روزے چھوڑ دیے، مثلا نفاس میں روزے چھوٹ گئے، پورا مہینہ چھوٹ گیا، اور دودھ پلاتے ہوئے بچے کے لیے مہینہ تو معمولی بات ہے، رمضان کا مہینہ چھوٹ جائے، صرف فدیہ دے کے ہی کام چلانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ رائے یقیناً ظاہر کی ہے، کتب میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس سلسلہ میں صحیح ترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مریض پر قیاس کرتے ہوئے، ان کو مریض پر محمول کرتے ہوئے، مریض کے ساتھ شمار کرتے ہوئے صرف چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن صرف کفارہ دے کے وہ کام نہیں چلے گا، اتنے روزے رکھنے ہوں گے۔ کفارے کی صورت کب بنے گی؟ ایک سال گزر گیا اور اس نے، خاتون ہے یا مرد ہے، اس کے بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹے تھے یا حمل و رضاعت کی وجہ سے چھوٹے تھے، وہ روزے جو ہیں یا حیض کی وجہ سے چھوٹے ہیں یا نفاس کی وجہ سے، یعنی یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اگر وہ ایک سال پورا گزر جانے کے بعد بھی روزے نہ رکھے، پورا سال گزر گیا، اس دوران اس نے روزے نہیں رکھے، اگلے سال وہ روزے رکھے، تو پھر اس کے لیے جتنے روزے رکھے اتنے ہی کفارے بھی دے، ایک روزہ اور ساتھ ہی ایک مسکین کا کھانا، جو یہاں سعودی عرب میں تقریباً 15 ریال ہے، پاکستان انڈیا میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں نصف سا، آدھا سا، یعنی 1.5 کلو کے قریب۔ تو یہاں عموماً جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ 15 ریال کے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے، بن جاتا ہے، نہ بڑا ہائی فائی اور نہ ہی بڑا گیا گزرا، درمیانہ سا۔ تو جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزے بھی رکھے، اور اگر سال گزر گیا ہے تو اتنے کفارے بھی دیں۔ یہ کفارہ دینے کی شکل بھی ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، ایک حاضرین مجلس میں سے ایک درخواست کی ہے کہ وہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی کریے۔ آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے میں نے، آپ ہاں جی کہیے۔ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، سمجھ کا نام نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
सुबह के अज़कार का मुरसलीन साहब आप इनकी खिड़की भी खोल सकते हैं। मुरसलीन साहब जी जी, आप इनकी खिड़की भी खोल सकते हैं, ये मेरे सामने आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर कोई ऑप्शन है आपके पास तो खोल दें। आप खोल लीजिए विंडोज। अय्वा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, मेरा सवाल यह है कि सुबह के अज़कार का सही मसनून वक्त कब से शुरू होता है? क्या कोई फजर के अजान से अगर पहले अगर कोई जग जाता है तो क्या पढ़ सकता है या नमाज के बाद पढ़ेगा? वही मुझे जानकारी करना। ठीक है, बारकल्लाह फीक। जहाँ तक अज़कार का वक्त है सुबह और शाम के, सबाह और मसा। सबाह जो है वो सुबह के हैं, मुज़ाहरा के फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने के बाद तक भी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह होती है जिस वक्त, उस वक्त फजर की नमाज होती है। अब ज़ाहिर के फजर की नमाज के फ़ौरन बाद उसके अपने अज़कार हैं, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 100 पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 100 पूरा हो गया। अब उसके बाद आपके पास आयतुल कुर्सी है, वो पढ़ें। और अगर दीगर दुआएं वगैरह हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये वो अज़कार हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया था। वो आप मस्जिद से वापस घर गए, सूरज निकलने के बाद देखा कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा बैठी ज़िक्र अज़कार में मशगूल हैं, तो आपने फरमाया कि तब से अभी तक ज़िक्र कर रही हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया हाँ। आपने फरमाया कि मैंने ये चंद कलिमात 3 मरतबा कहे हैं। हदीस में 4 कलिमात हैं, 4 कलिमात को 3 मरतबा कहा है। अगर मेरे और तुम्हारे अज़कार का मुआजना किया जाए तो तुम्हारे अज़कार तब से लेके अब तक के किए गए सारे अज़कार इनके मुकाबले में कम पड़ जाएंगे। वो यही हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, 3 मरतबा कहने हैं। अब इससे फारग हुआ कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा। ये भी फजर के बाद के अज़कार हैं। और जो फजर की नमाज या फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये अलग से। अब इन अज़कार के बाद अब सब जो सबाह के अज़कार हैं ना, वो अब शुरू होंगे। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह, यहाँ से लेके जितने अज़कार हैं वो आप फजर की नमाज के बाद से लेके सूरज उगने के करीब से लेके सूरज उगने के बाद से भी कुछ वक़्त तक, जैसे सलातुल इशराक है। सलातुल इशराक का वक्त जो है वो सूरज उगने के 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद शुरू हो जाता है। और फिर जब अल्लाह ताला किसी को मौका दे तो फिर वो पढ़ सकता है। अब ये सारा वक्त फजर की नमाज से लेके आप समझ लें कि सूरज निकलने के बाद भी आधा घंटा तक या इससे भी थोड़ा ज़्यादा, ये सारा वक्त है सबाह। इसमें अज़कारुस सबाह करें। अगर अज़कारुस सबाह फजर से पहले कर लेते हैं तो वो सुबह नहीं, वो रात हो जाएगी। फजर से पहले रात हो जाएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अज़कारुल मसा का, यानी शाम के अज़कार, तो अरबी में मसा को ये नहीं है कि सूरज डूबने के बाद मसा होती है। सूरज डूबने के बाद रात होती है, लैल शुरू होती है। मसा जो है वो असर के बाद से लेकर, यानी आप यूँ कह लें कि असर के कोई आधा पौना घंटा बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, और गुरूब आफ्ताब की नमाज मगरिब पढ़ने के बाद भी अगर 10-20 मिनट तक आप अज़कार करते हैं तो ये अज़कारुल मसा में ही शुमार होंगे। उलमा इकराम ने, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उन मशाइख के और दीगर मशाइख के फतावा जो हैं उनका मजमूई तौर पर ख़ुलासा ये है कि सूरज डूबने से पहले आधा पौना घंटा और बाद, और फजर की नमाज से लेके सूरज निकलने के आधा पौना बाद तक,
یہ دونوں اذکار صباح اور اذکار مساء صبح شام کے اذکار کے اوقات ہیں۔ جزاکم اللہ خیر ہاں شیخ۔ جی، حیاکم اللہ۔ جی مرسلین صاحب۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ بینک کے اے ٹی ایم کارڈ پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یعنی اگر آپ ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو کچھ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کہیں پر آپ جا رہے ہیں، کیا یہ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ یہاں پہلی بات تو میں ذکر کر دوں کہ بینکوں کو استعمال کرنا مجموعی طور پر، اگر میں کہوں کہ 100% بینکوں کا استعمال جائز نہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مجموعی طور پر بینکوں کا استعمال کسی بھی طرح، اے ٹی ایم ہو یا وہ ویزا کارڈ ہو یا یہ ہو وہ ہو، یہ ساری چیزیں اگر اسلامی بینک ہے، اب یہ مختصر کر لیں بات کو، اگر اسلامی بینک ہے اور آپ اس کا اے ٹی ایم اور اس کا ویزا کارڈ اور اس کا یہ وہ، تو وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ سودی بینک ہے، ظاہر ہے کہ اس کا لینا دینا سارا سود کے ساتھ چل رہا ہے، چاہے اس نے اپنا اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہ کھلوایا ہوا ہو جس میں سود شامل نہیں کرتے، لیکن اگر وہ بینک مجموعی طور پر سودی ہے، اس کا کوئی بھی چیز، اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اے ٹی ایم کارڈ، اس کے ساتھ پیمنٹ کرنا، اس میں جو کنسیشن آیا وہ بھی سودی کھاتے میں ہی جائے گا، اس میں سود کھانے والوں کے کھاتے میں آ گیا سیدھا سیدھا کہ آپ کو جو کنسیشن ہوا ہے وہ آپ کو بینک کی وجہ سے ہوا نا، آپ سود کھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو وہ ماہانہ، معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں، مقصد جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں مراد وہ ہیں کہ وہ ماہانہ سود بھی لیتے ہیں، ماہانہ ان کے کھاتے میں سود بھی آتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے اسلامی بینک کو چھوڑ کر سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس کے کھاتے میں کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے، چاہے کرنٹ کیوں نہ، کم از کم اس کا پیسہ تو وہ استعمال کر رہے ہیں نا۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ڈیول ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ بگ ڈیول ہے، کیونکہ وہ آپ کو تو کچھ دے نہیں رہے لیکن آپ سے لے ہی لے رہے ہیں، آپ کا پیسہ یوز کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ تفصیلات سے قطع نظر سودی بینک ہے تو اس کا آپ کریڈٹ کارڈ یا یہ جو ویزا کارڈ ہے یا اے ٹی ایم کارڈ ہے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سود کے ضمن میں آ جائے گا کہ آپ سود لے رہے ہیں، سودی بینک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی اس میں سے باقاعدگی سے سود لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے، اور سود اتنا حرام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی ایسے بات پر، کسی گناہ پر اتنی بڑی قسم نہیں کھائی جتنی اس کے بارے میں، قسم نہیں، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے اعلان جنگ نہیں کیا کسی دوسرے معاملے پہ جتنا اس میں کیا۔ آپ قرآن کریم سارا پڑھ کے گزر جائیں، اللہ اور رسول کی اس کے ساتھ جنگ ہے، وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ جو آدمی سود کی حرمت کا علم حاصل کر چکا، اسے پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، اور اسے یہ خوب بصیرت حاصل ہوگی۔ ایک تو ہے نا کہ آدمی کو بالکل علم ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ کھاتا ہے، آج کل ویسے ایسے لوگ رہے نہیں، آج کل سب کو معلوم ہے سود حرام ہے، اس کے باوجود لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اگر کسی کو علم ہے کہ سود حرام ہے پھر بھی سود کھانا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب سود کے بارے میں اتنا سخت حکم ہو اور ہمارے اکاؤنٹ سودی بینکوں میں ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر اسی سودی بینک کے اے ٹی ایم کارڈ سے ہم اپنی شاپنگ کریں اور سمجھیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو دکان والے نے کنسیشن، دکان والے نے آپ کو دیکھ کر کنسیشن دینا ہوتا تو وہ کیش پہ بھی دیتا، آپ کیش دیتے کنسیشن دیتا، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بینک کے ذریعے سے کنسیشن دے رہا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود سے کوئی
मुश्किल ही बच पाएगा, कहीं ना कहीं से गर्दो गुबार भी इसको पहुंच ही जाएगा। अब अगर एक आदमी बहुत बच बचा के गुजरता है ना, तो गर्दो गुबार के पहुंचने की शक्ल एक यहाँ आज भी मौजूद है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि वो अपनी जो सैलरीज हैं वो सूदी बैंक के थ्रू देती हैं। अब एम्प्लॉई सिर्फ इतनी वजह से वहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकता, जहाँ जाएगा यही होगा। अब उसकी सैलरी आई सूदी बैंक में, आज सैलरी आई, इसने कहा चलिए किसी दिन निकाल लेता हूँ। उसने इस्लामी बैंक में भी अकाउंट रखा है, निकाल लेता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका पैसा यूज हो गया ना, ये सूदी बैंक के साथ तावन हो गया और ये गुनाह हो गया। अगर आज आपकी सैलरी बैंक में आ गई, आज ही आपने फौरन निकाल ली, तो फिर भी इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ वो उसमें से लेते देते हैं। ये तो गर्दो गुबार मुमकिन है, लेकिन बाकायदा अकाउंट खोलने, बाकायदा उसमें पैसे रखने और फिर उसके ATM कार्ड इस्तेमाल करने, वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करने, उसके क्रेडिट कार्ड पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करना, ये गुनाह से खाली नहीं है। हमें सूद के गुनाह से बचना चाहिए, जिसकी मजम्मत इतनी ज़ोर से कुरान ने की, मैंने आपके सामने अल्फाज जिक्र कर दिए हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो कहा गया, यकीन माने कि सुनने के बाद आदमी के कान खड़े अगर ना हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उसे पर गुनाह सवाब का कोई फ़र्क ही मालूम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सूद की इस नहूसत से, इस कबाहत से, इस शनात और गुनाह से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमें टाइम दिया और इतनी मुफीद मालूमात फराहम की। और ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपने बड़े अच्छे हमें बताया कि अगर हम कभी सदका खैरात करें तो फिर अपने घर वालों को याद रखें कि एक दफ़ा नियत कर लें, ताकि वो भी इसके हकदार बन जाएं। और दूसरा ये आपने बताया कि सैलरीज पहले ही दिन उठा लें, ताकि उनको जो है वो हमारी तरफ से किसी किस्म की कॉपरेशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम तो तकरीबन हो चुका है शेख साहब, चलिए बल्कि अल्लाह टाइम ताला आपने काफ़ी ज़्यादा दे दिया जो आपने कमिटमेंट किया था। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मज़ीद तौफीक से नवाजे। बारकल्लाह फ़ीक। अल्लाह ताला आपके भी इस अमल को कबूल फरमाए। आपने भी तो ज़ाहिर है कि लोगों को वक़्त दिया है, आपका, हमारा, और जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुआ का लफ्ज़ चूँकि आजकल बहुत मशहूर हो गया है टेलीविज़नों में और इस तरह के इदारों में, कि इस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मकसद ये है कि जो इस वक्त हमारे साथ राबते में हैं, मुंसलिक हैं, कोई ऑनलाइन देख रहा है, कोई ऑनलाइन सुन रहा है, जो जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम से शुरू से लेकर आखिर तक या इसका कुछ भी हिस्सा शामिल रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस वक्त को उसके मीज़ान हसनात में नेकियां बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूलियत हसनात अता फरमाए। और अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन की खिदमत करने की तौफीक से नवाजे और इसे अपनी रज़ाए इलाही, रज़ाए ख़ास, खालिसतन लिवजहिल करीम, अल्लाह ताला इसे कबूल भी फरमाए। और मुरसलीन साहब, आपको और आपकी कम्युनिटी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया शेख साहब, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर।